السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا جاؤ جاؤ کوئی تلاش کرو اور یوسف اور اس کے بھائی کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہ بھائی تیسری مرتبہ آ رہے ہیں مصر کی طرف اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آئیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ پھر جب وہ ان کے سامنے پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز، یہ عزیز کا ٹائٹل کس کے لیے ہے؟ یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بڑی ناقص پونجی لے کر آئے ہیں۔ فأوفِ لنا الکیل، ہمیں پورا ناپ یعنی غلہ دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے۔ اب یہ قسمہ پرسی کی کیفیت آ گئی ہے اور صدقہ تک کرنے کی جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بات بھی بہت طویل ہو گئی اور بھائی آئے بھی اس کیفیت کے ساتھ صدقہ تک دینے کی گزارش کر رہے ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام پردہ ہٹا رہے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم نادانی میں تھے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بھائیوں کو تو مطلب شوق لگ گیا نا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ بولے کیا تم؟ اللہ اکبر۔ قال انا یوسف، فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا، الفاظ پر غور کیجئے گا، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، لان تان نہیں، ٹونٹنگ نہیں، طنز نہیں، سختی نہیں، انتقام نہیں، بلکہ کیا؟ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرے، خوف خدا، گناہوں سے بچنا، اور صبر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت عطا فرما دی، وإن كنا لخاطئین، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یہ دیکھیے بھائیوں نے بڑا خراب معاملہ کیا، بڑی سازش کا معاملہ کیا، بڑا پلان کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا، مگر اب وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ یوسف میں ہم مختلف کرداروں کو دیکھ رہے ہیں، کلوزنگ سب کی بڑی اچھی ہے اور خاتمے کا یہ اعتبار ہے نا، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ بھائی بھی اعتراف کریں ہم خطا کار تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار دیکھیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یوسف علیہ السلام کی داستان ہم پڑھ رہے ہیں، مگر اس داستان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ ہے، 8 ہجری ہے، اور مکے والے سامنے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ کہا کریم ابن کریم، آپ خود کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے جاؤ، جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، میں تم سے وہ کہتا ہوں۔ ابراہیم کریم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کریم کے بیٹے یعقوب، یعقوب کریم کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ ہے پورا شجرہ۔ اللہ اکبر۔ جو اس یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، حضور نے فرمایا مکے والوں سے میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو داستان یوسف کا بیان ہے اور داستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، تم میری قمیص لے کر جاؤ، بس اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو، وہ بینا ہو جائیں گے۔ یہ معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر کی قمیص ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ۔ اب قافلہ چلا ہے، ابھی قافلہ چلا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس سے قمیص لے کر، اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، تو ان کے والد نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم کہیں مجھے کم عقل خیال نہ کرو۔ اچھا گھر میں کون ہے ابھی؟
یوسف علیہ السلام کے بھائی تو سب گئے ہوئے مصر، تو ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی محبت میں ہی مبتلا ہیں. یہ ضلالک القدیم کے ترجمے پر غور کیجئے گا، اس کی ترجمے میں تفصیل ہے. فی لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی محبت میں ہی مبتلا ہیں. وہی بیٹے کی محبت، وہی بیٹے کا غم. اللہ اکبر. یہ تو گھر والے کہہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ بھائی بڑے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا، ابا جان کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو وہ اثرات گھر والوں پر بھی آئے ہوں گے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، ہمارے گھرانوں کی بھی پکچرز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو وہ لوٹ کر دیکھنے والے یعنی بینا ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی. قال الم اقل لکم، انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، وہ کہنے لگے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگی ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار تھے. یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اعتراف کیا، اب اپنے ابا جان کے سامنے بھی اعتراف کر رہے ہیں. کلوزنگ سب کی عمدہ ہے. جب واقعہ کلوز ہو جائے گا تو باقی پچھلی باتیں ہم بھول جائیں گے. کلوزنگ سب کی بڑی عمدہ ہو رہی ہے. قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. معاف کیجیے گا ناظرین کرام، آپ کو اندازہ تو ہے لائیو پروگرام ہے، 2.5 گھنٹے اللہ کے فضل سے گفتگو اللہ کرواتا ہے الحمدللہ، تو تھوڑا بہت تو آئی پلس مائنس آپ کو فیل ہوگا، آپ معاف فرمائیے گا. بہرحال فوری استغفار نہیں کی، اس کی کئی توجیحات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام سے بھی مشورہ کر لیں، بھائی حقوق و العباد کی کوتاہی کا معاملہ بھی تو ہے. ایک یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی میں استغفار کا اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں مفسرین نے اور بیان فرمائیں. تو فرمایا جلد میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ عطا کیا. ایک رائے کے مطابق یوسف علیہ السلام کی والدہ تو انتقال کر گئی تھیں، اب جو زوجہ ہیں یعقوب علیہ السلام کی، یہ یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہیں، یعنی سوتیلی والدہ ہیں. لیکن سوتیلی والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم ہے، اور پیغمبر وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ دونوں کو ماں باپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا. وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم سب مصر میں پورے اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. گویا مصر کی سرحد پر آ کر ان کو ویلکم کہا ہے، ان کا استقبال کیا ہے. اللہ اکبر. یہ پیغمبران اخلاق ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بڑا منصب ملا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اتنا بڑا اختیار ملا ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کا جو قحط تھا اس کو اللہ کے فضل سے کنٹرول فرمایا. مگر پیغمبرانہ اخلاق کیا ہیں؟ والدین آ رہے ہیں مصر کی سرحد پر آ کر گویا کہ ان کا استقبال کر رہے ہیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. اللہ اکبر. اختیار ملا ہوا ہے، بڑا منصب ملا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی بھی ہیں، مگر ماں باپ کا ادب ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب ان کے لیے سجدے میں جھک گئے. اس میں تھوڑی تفصیل ہے. ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ شکرانے کا سجدہ سب نے ادا کیا. یوسف علیہ السلام کے مل جانے پر سب نے ان کی خاطر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا اور سجدے میں چلے گئے. یہ ایک رائے بڑی محتاط اور عمدہ بیان کی گئی مفسرین کے ہاں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ابا جان یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر. قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا. 11 ستارے سورج و چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ماں باپ ہو گئے سورج و چاند، اور 11 ستارے وہ بھائی ہو گئے، سب سجدے میں چلے گئے. یہ وہ خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. اگلے الفاظ بھی سنیے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، نعمتوں کا اعتراف، اللہ کے احسانات کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان. کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا. قید خانے میں جانے کی بات نہیں ہے، وہ شکوہ ہو جائے گا. جب مجھے قید خانے سے نکالا. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور آپ سب کو اللہ گاؤں سے لے آیا
اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا، بھائیوں پر شکوہ نہیں ہو رہا، شیطان نے لڑا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، مگر شیطان کا زور پڑا، یعنی حملے بڑے زبردست ہوتے، پیغمبروں کے بیٹوں کے درمیان بھی اس سے جھگڑا ڈال دیا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے عمدہ تدبیر فرماتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے اور کوئی شکوہ شکایت کا بیان نہیں۔ یہ پیغمبران اخلاق ہماری اخلاقی تربیت کے لیے بڑے اہم۔ اچھا، ایک اور قیمتی بات ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا سورہ یوسف کے تعارف میں، یہود نے سوال کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں تھے، یہ مصر کیسے پہنچے ہیں؟ تو یہ مصر ایسے پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سوال یہود کا آیا، اتنی بڑی صورت، اتنا بڑا واقعہ، اور اس واقعے میں اتنی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی۔ اگلی آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بڑا ملک عطا فرمایا، بڑا اختیار عطا فرمایا، اور مجھے باتوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا، معاملہ فہمی بھی، فیصلہ کرنا بھی، اور خوابوں کی تعبیر سب اس میں شامل ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ پیغمبروں کا توکل اللہ پر، پیغمبروں کی نگاہ اللہ کی طرف۔ وہ ہمیں کیا سکھا رہے؟ کس کو ولی بناؤ، کس کو کارساز بناؤ، کس کو نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا مانو؟ اللہ کو۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں وفات عطا فرما۔ اللہ اکبر، پیغمبر، اور پیغمبر بھی کیسے؟ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یہ ٹریبیوٹ نبی علیہ السلام کے سیدنا یوسف کے لیے علیہ السلام، اور کیا التجا ہو رہی ہے؟ توفنی مسلمہ، مجھے اسلام یعنی فرما برداری کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں۔ اس میں تربیت کا بھی اہتمام ہمارے لیے ہو رہا ہے، عاجزی بھی ہے ان کی، اور ہماری تربیت کا سامان کیا جا رہا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اے نبی علیہ الصلوۃ جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب ان بھائیوں نے اپنے کام کو پختہ کر لیا تھا، جبکہ وہ چال چل رہے تھے۔ یہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کتنا ہی چاہیں مگر یہ کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی ہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، شیطان نے بھی کہا تھا اللہ اکثر کو تو جو ہے وہ شکر گزار نہیں پائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرما دے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے شکر کرنے والے۔ ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں سچا ایمان اور شکر گزاری کی روش پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ کتنا ہی چاہیں مگر یہ کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن حکیم تو نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور توحید کے دلائل اور شرک کی نفی کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 برس کی جو سنت تھی اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، دعوت دین کی سنت۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں میں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، وہ ان پر گزرتے ہیں لیکن وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کائنات میں، زمین میں، خود انسانوں کے وجود میں نشانیاں موجود ہیں مگر لوگ اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو بھی پکارتے مگر دیوی دیوتاؤں کو بھی مشرکین پکارا کرتے تھے، بتوں کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارا کرتے تھے۔ ایک تو ان کا معاملہ، یہ تو کفار کی بات ہو گئی، اللہ کو مانتا ہے مشرک مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ ہمارے لیے ڈر کی بات کیا ہے؟ دکھاوے کا عمل شرک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یہ بھی شرکی طرز عمل ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی کی اطاعت کو یوں کر دیں، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی بات ہے مگر اللہ کا قانون اور بندوں کا قانون، تو یہ بھی شرکی طرز عمل ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام اور مخلوق کا دیا ہوا نظام، اس کو برابر کریں تو یہ برابر کرنا بھی شرک کا طرز عمل ہے۔ یہ ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔
أفأمنوا أم تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. بس کیا وہ لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آفت آ جائے یا ان پر آ جائے اچانک قیامت اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کیا یہ پلٹنے کو تیار نہیں، رجوع کو تیار نہیں ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے مطابق، یقین کنوکشن کے مطابق، انا، میں بھی یہ دعوت کا کام کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ بھی کہ جس نے میری اتباع کی۔ یہ حضور کا راستہ ہے 23 برس کا، یہ حضور کی سنت ہے 23 برس کی۔ بہت سارے اعمال اور امور میں علمی فقہی اعتبار سے امت میں اختلاف پایا جاتا ہے سر آنکھوں پر، مگر وہ اگریڈ اپون سننا آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ایسی متفق علیہ اگریڈ اپون سننا جو 23 برس کی مستقل سنت ہے اور جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور یہ سنت 23 برس کی سنت جو ہے آج اس کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ خود اللہ کا بندہ بننا کافی نہیں، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا ضروری ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سنت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں پورے کنوکشن کے ساتھ، اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع میں سر کو ڈھانپنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سر آنکھوں پر۔ مگر کبھی طائف کی گلیوں میں جانا بھی تو پڑے گا۔ حضور تو ابو جہل کے دروازے پر بھی گئے تھے، حضور تو دعوت کا کام 23 برس تک کرتے رہے۔ اس 23 برس کی سنت کو ادا کرنا یہ اتباع رسول کا سب سے بڑا میدان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں صرف مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ دو باتیں ہیں، انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، اور ہاں مردوں کو ہی نبی بنایا گیا، کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی کسی ماں کی گود میں ہی پیدا ہوئے۔ عورت کا بڑا منصب ہے، لیکن عورت کو نبی بہرحال نہیں بنایا گیا۔ اس کی فزیک کے اعتبار سے، سینٹیمنٹس کے اعتبار سے، دائرہ کار کے اعتبار سے اس کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی وہی اس میں خیر ہے اس کے لیے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں صرف مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ اگلی آیت کریمہ ترجمے کے اعتبار سے ایک مشکل مقام ہے، مشکلات القرآن کہہ لیجئے، البتہ ہم آپ کے سامنے ایک محتاط ترجمہ رکھیں گے جو اہل علم نے ہی بیان فرمایا، اور آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں مشکلات کیا ہے۔ وہ تو ان سے پوچھئے جو گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور پھر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر محتاط ترجمہ سامنے آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نافرمان قوم سے مایوس ہونے لگے کہ اب یہ مان کے نہیں دیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ عذاب کے بارے میں ان سے جھوٹ کہا گیا۔ قوم کہتی رہی کہ کب آئے گا عذاب، یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، آ ہی نہیں رہا عذاب۔ جاءہم نصرنا، ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فنجی من نشاء، پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے۔ تو پیغمبر قوموں سے مایوس کہ قوم مان کے نہیں دے گی، اور لوگ جو نافرمان تھے گمان کرنے لگے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد رسولوں کے پاس آ گئی، اور اللہ فرما رہے جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا مجرمین کی قوم سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور سبق آموزی ہے۔ بہت سارے نکتے ہمارے سامنے آئے ہیں، کچھ میں سورت کے ختام پر عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه،
یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے قرآن اپنے سے پچھلی کتابوں کی، و تفسیر کل شیء، اور بیان ہر بات کا، ہدایت کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ سب بیان کر دی گئی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہم نے اللہ کے فضل سے مکمل کی، بہت کچھ نقطے پہلے بھی بیان کیے گئے، اور اس کو سم اپ کریں تو بہت سارے پہلوؤں میں سے چند پہلو، مصیبت آتی ہے مگر بالآخر وہ راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، حسد بہت بڑا خوفناک مرض ہے، کردار تقوی والا ہو، عمدہ ہو تو رنگ لاتا ہے، عفت پاک دامنی کی حفاظت بھلائی کا بہت بڑا سرچشمہ ہے، مرد اور عورت کا تنہائی میں اختلاط، آزاد اختلاط، نامحرم کا اختلاط ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایمان سے صبر اور استقامت پیدا ہوتا ہے، تنگی ہو، مشقتیں ہوں، مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مشکلات کتنی کیوں نہ ہوں، وقت کتنا کم ہی کیوں نہ ہو، بندے کو دعوت دین کا کام جاری رکھنا چاہیے، داعی دین کا دامن صاف رہنا ضروری ہے، اور اگر اس پر الزام لگے تو اس کا جواب بھی اس کو دے دینا چاہیے۔ صبر کی، تقوی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کی بہت ساری شہادتیں سامنے آئیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ اٹل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ رعد کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا، البتہ اکثر مفسرین کا فرمانا ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، اور جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، مشرکین کی شرک کا رد، وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الرعد کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا کسی ستون یعنی سہارے کے بغیر جو تمہیں نظر آتا ہو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، کام پر لگایا تمہارے لیے، زندگی تمہاری جاری ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ایک مدت مقررہ تک، یہ نظام ایک وقت تک کے لیے ہے۔ یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، وہ نشانیاں واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھو، ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو، یہ نشانی اللہ اس لیے واضح فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ کی نعمتوں قدرتوں کا بیان، اور وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں جاری فرمائیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھل پیدا فرمائے اور ان میں دو دو قسمیں بنا دی، ایک تلخ ہوتا ہے ایک شیریں یعنی میٹھا۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ اللہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، رات کی تاریک چادر گویا کہ تان دی جاتی ہے دن پر۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں، ایک ہی جیسا علاقہ ہوتا ہے اور ایک ہی فصل اگ رہی ہوتی ہے۔ وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور انگوروں کے اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجور، سنوانو وغیر سنوان، ایک جڑ سے دو تنے والی بھی اور بغیر دو تنے والی بھی، بعض اوقات ایک ہی جڑ سے دو تنے نکل آتے ہیں، کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کی جاتی ہیں، یہ ساری کھیتی وغیرہ کا سلسلہ پانی ایک ہی ہے اور گوناگو رنگینی ہے اس ساری فصل کے اندر اور پھلوں کے اندر۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ذائقے میں، پھلوں کے اندر بھی درجات ہیں، مہنگے بھی ہوا کرتے ہیں، سستے بھی ہوا کرتے ہیں، فضیلت ہوا کرتی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر آپ کو تعجب کرنا ہو تو ان کا یہ قول قابل تعجب ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ نئی زندگی پائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں اور یہ حق قبول نہیں کر رہے۔ واولئک اصحاب النار، اور وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ کفار کا انجام بیان ہوا۔ ناظرین، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ ملاقات
मुलाकात होती है इस वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।